یہ ایک دلچسپ مگر خوشگوار تضاد ہے کہ جہاں آج سیاست کی دنیا میں مذہب کو نفرت پھیلانے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، وہیں مدھیہ پردیش کے اندور میں سروا دھرما سنگھ نامی ہندو تنظیم نے ایک ایسا کام کیا ہے جو واقعی قابل ستائش ہے۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ اس تنظیم نے شہر کی مختلف مساجد کے اماموں اور حفاظ کرام کو اعزاز سے نواز کر ایک واضح پیغام دیا کہ تمام مذاہب کا اصل جوہر محبت، رواداری اور باہمی احترام ہے۔ اس تقریب میں ہندو مذہبی رہنماؤں نے اماموں اور حفاظ کرام کو شال اڑھا کر اور شریفل یعنی ناریل، جو ہندوستان میں مبارکبادی اور اعزاز کی علامت سمجھا جاتا ہے، پیش کیا۔ یہ وہی ناریل ہے جو بعض سیاستدانوں کی ریلیوں میں توڑ کر ترقی کے نام پر جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں اسے حقیقی معنوں میں خیر سگالی اور بین المذاہب احترام کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک ایسے وقت میں جب سیاسی قوتیں ایک خاص بیانیہ کو فروغ دینے میں لگی ہوئی ہیں، یہ تقریب اس بیانیے کے خلاف ایک غیر اعلانیہ مگر مؤثر جواب ہے۔ سروا دھرما سنگھ کے صدر رامیشور شرما نے تقریب میں کہا، یہ پہل ہمارے سماج میں محبت اور اتحاد کی مثال قائم کرتی ہے۔ مختلف مذاہب کے درمیان اس طرح کی تقریبات سے ہم آہنگی اور بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے۔ مسلم برادری کے نمائندوں نے بھی اس اقدام کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی تقریبات ہوتی رہیں گی تاکہ نفرت کے سائے میں پلنے والی غلط فہمیاں دم توڑ دیں اور سماج میں حقیقی بھائی چارہ فروغ پائے۔ حقیقی سیکولرزم کا عکاس لمحہ یہ تقریب اس سوال کا جواب بھی ہے جو اکثر بھارتی سماج پر اٹھایا جاتا ہے، کیا مذہبی رواداری اب محض ایک خیال بن کر رہ گئی ہے؟ اندور میں سروا دھرما سنگھ نے عملی طور پر ثابت کیا کہ نہیں، اگر چاہیں تو اب بھی محبت، خیر سگالی اور باہمی احترام کے چراغ جل سکتے ہیں۔ یہ تقریب نہ صرف ایک علامتی کوشش ہے بلکہ نفرت کی سیاست کے اس دور میں ایک بڑا پیغام بھی۔ امید ہے کہ یہ پہل دیگر شہروں اور طبقات کو بھی متاثر کرے گی تاکہ بھارت واقعی ایک ایسا ملک بن سکے جہاں تمام مذاہب کو یکساں عزت دی جاتی ہے۔ Point of no profit, no loss is called break-even point. Sounds simple, right? But here is the real question. Why do so many fail in professional courses like CMA US? Hi everyone, this is Arif Irfan, Director and Lead Instructor at Dari Academy. Most fail in professional courses like CMA US because they don't understand the logic or the why behind the formulas. No logic, no success. Similarly, without understanding the meaning of a concept, you can't build the confidence to crack a professional exam like CMA US. But here's the good news. Once you understand the logic behind it, everything starts to click. When the logic is clear, cracking the US CMA exam becomes easy, even on your first attempt. These are our students who followed Dari Academy's proven system, mastered the concepts, and achieved their CMA dreams. It's not just about logic. It's a proven system, a step-by-step strategy that connects understanding, practice, and refinement. At Dari Academy, we call it Success Mantra Strategy. Would you like to know how this strategy works? This is your chance. The next success story could be yours. Start building your future today. Click here to join Dari Academy's webinar right now. اب آئیے بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب۔ ملک میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آل انڈیا کیتھولک یونین یعنی AICU نے کہا ہے کہ عیسائی برادری کے خلاف نفرت اور تشدد کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں، جن میں حکومتی عناصر کی ملی بھگت اور قانون کی بے بسی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ یونین نے خاص طور پر اتر پردیش اور چھتیس گڑھ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ ریاستیں ہجومی تشدد، سماجی بائیکاٹ اور مذہبی منافرت کے گڑھ بن چکی ہیں، جہاں انصاف کے تقاضے بھی پامال ہو رہے ہیں۔ یونین نے اروناچل پردیش میں مذہبی آزادی کے قانون کی بحالی کی کوششوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ AICU کے مطابق 1978 کا متنازع قانون جو 47 سال سے غیر فعال تھا،
اب دوبارہ متحرک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے ریاست میں بین المذاہب ہم آہنگی کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ یونین نے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو کے اس بیان کی بھی مذمت کی جس میں انہوں نے تبدیلی مذہب کے خلاف قانون میں ترمیم کر کے لڑکیوں کے مذہب تبدیل کرنے پر سزائے موت کی تجویز پیش کی ہے۔ منی پور کی صورتحال پر بھی AICU نے توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ صدر راج کے نفاذ کے باوجود وہاں اب بھی 60,000 سے زیادہ بے گھر افراد عارضی کیمپوں میں بنیادی سہولیات سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہیٹ کرائم پر نظر رکھنے والے گروپوں کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یونین نے انکشاف کیا کہ دسمبر 2024 تک مختلف ریاستوں میں عیسائیوں کے خلاف تشدد کے 834 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ تاہم بیشتر حملے رپورٹ بھی نہیں ہوتے کیونکہ متاثرین کو جوابی کارروائی کے خوف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ آل انڈیا کیتھولک یونین نے ملک میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کے رجحان پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان حملوں میں ملوث گروہوں اور تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ تاہم یونین کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے عام لوگ ان نفرت انگیز مہمات کا حصہ نہیں، بلکہ یہ منظم گروہوں کی کارستانی ہے جنہیں سیاسی سرپرستی حاصل ہے۔ AICU نے حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں، ورنہ ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی اور جمہوری اقدار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی نئے کپڑوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ صفا گارمنٹس لایا ہے رمضان کے لیے بہترین کلیکشن، جس میں ملے گا آپ کو سٹائل، کمفرٹ اور افورڈیبلٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ فینسی کرتا سٹارٹنگ فرام 700، بچوں کے لیے کرتا سٹارٹنگ فرام 600، عربی توپ سٹارٹنگ فرام 1200، صدری سٹارٹس فرام 900، بچوں کے لیے صدری سٹارٹس فرام 600، امپورٹڈ فیبرک، سب سے بہترین کوالٹی۔ رمضان اسپیشل آفر، مینز کرتا پاجامہ اور پٹھانی کے فیبرک کی خریداری پر فلیٹ 30% آف۔ رمضان اسپیشل وائٹ کرتا پاجامہ سٹارٹنگ فرام ₹750، ریڈی میڈ ڈیزائنر کرتاز اینڈ امپورٹڈ ایمبرائڈری پٹھانی پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس ٹاپس میں MRP پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس کے ریڈی میڈ کرتا پٹھانی میں بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔